رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 اور 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یہ فرمان پارہ نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھکو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اس آیت بینات کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان، اگر اس سے ماقبل آیات بینات کو دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مومن بندے کو دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت بڑھانے کا حکم دیا، اپنی طاقت کو بڑھانے کا حکم دیا، اور انہیں خوف زدہ کرنے کا حکم دیا کہ جو غیر مسلم ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دیا کہ وہ ان کے خلاف اپنی طاقت کو بڑھائے ہر لحاظ سے، جس سے وہ میدان جنگ کے اندر انہیں خوف زدہ کر سکے۔ لیکن اس آیت بینات، یہ جو آج کی آیت بینات 61 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بھی حکم دیا، اگر کفار آپ سے صلح کرنا چاہیں تو ان سے صلح بھی کرو، اور صلح کی درخواست کریں تو آپ ان کی صلح کی درخواست کو بھی قبول کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان ہے۔ اور صلح کے حوالے سے یہاں پر دو مسئلے یا تین کو ذکر کرتے ہیں کہ صلح کس صورت میں کی جائے گی، اور صلح کی کیا مدت معین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، کفار کے ساتھ صلح کرنا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، تو صلح کرنا بہتر ہے مسلمان کے لیے۔ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے کفار سے، اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں، یعنی اب صلح کفار جو ہے وہ صلح ایک طرف تو صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پھر میدان جنگ گرم کیا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں مصلحت اسی میں ہے کہ صلح کو توڑ دیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو پہلے اس کی اطلاع دی جائے، اور یہاں تک کہ اتنی اطلاع دی جائے، اتنا اسے مقرر مدت کے اندر ان کو اطلاع دی جائے یا انہیں مہلت دی جائے، اتنا کہ اتنا وقت دیا جائے کہ وہ اپنے ممالک کے اندر یا اپنے بادشاہوں تک یہ خبر پہنچا دے، فوراً ان سے جنگ نہ شروع کی جائے۔ یعنی ایک دفعہ صلح کا معاہدہ ہو گیا، اب وہ صلح مصلحت یہ ہے کہ اب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں مزید صلح کروں گا تو پھر ہمارے اوپر یہ حاوی ہو جائیں گے، تو پھر لہٰذا وہ صلح جب کو توڑ دیتے ہیں، صلح کو توڑنے کے ساتھ ہی ان پہ حملہ نہ شروع کر دیں، کہ بلکہ ان کو پہلے اطلاع دی جائے، پہلے ان کو آگاہ کیا جائے، اور اتنا وقت دیا جائے کہ وہ اپنے بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا سکتے۔ یہ اس وقت ہے کہ جس میں صلح کی معدت معین مدت نہیں ہے کہ یہاں سے لے کر 2 مہینے کی صلح ہے، یہاں سے لے کر 10 مہینے کی صلح ہے، یہ کوئی معین مدت نہیں ہے، کوئی تحریری شدہ نہیں ہے کہ ہم نے 10 مہینے کے لیے صلح ہے، 5 مہینے کے لیے۔ یہ اس وقت ہے کہ آپ کو لگے کہ صلح توڑنے میں بہتری ہے تو آپ صلح توڑ دیں۔ لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ صلح آپ نے ان سے اس لیے کی ہے، معین مدت کے اندر کی ہے، یعنی 5 مہینے کے لیے صلح کی ہے، 6 مہینے کے لیے صلح کی ہے، تو پھر آپ صلح کی مدت جو ہے معین مدت مقرر وقت ہے، وہ پورا ہونے کے بعد انہیں اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ان کے اوپر جنگ کا حملہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے وہ مشرکین عرب سے نہ ہو، کیونکہ عرب کے مشرکین سے صلح نہیں، صرف اسلام قبول کیا جائے گا۔ جتنے بھی عرب کے مشرکین ہیں، یا تو ان سے اسلام قبول کیا جائے گا یا ان سے جنگ کی جائے گی۔ یعنی جو عرب کے مشرکین ہیں، ان سے 2 ہی کام ہے، یا تو ان سے اسلام قبول کروایا جائے گا یا ان سے جنگ کی جائے گی۔ اب یہ جو مشرک ہے، یہ عرب کا مشرک نہیں ہے، یہ دنیا کا کسی کونے میں مشرک ہے، تو اس سے جب معاہدہ کیا جائے گا تو اس کی صورت کو
اوپر واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مرتد جو ہے، یعنی جس نے اسلام قبول کیا پھر اسلام کا انکار کر دیا، اب وہ اسلام کی نظر میں مرتد ہو گیا، یعنی پہلے وہ غیر مسلم تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر وہ غیر مسلم بن گیا، اس نے پھر معاذ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، اب یہ مرتد ہو جائے گا۔ تو مرتد سے صلح نہیں کی جائے گی، مرتد سے صرف جنگ ہی کی جائے گی، اور اسے جنگ کے اوپر آمادہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی دو ہی کام کیے جائیں گے جو مرتد ہو جائے گا، یا تو اس سے اسلام قبول کیا جائے گا یا پھر اس سے صلح کی جائے گی۔ اس سے بھی تیسرا آپشن نہیں ہے، تیسرا آپشن یہ صلح کا نہیں ہے، نہ اس سے صلح کی جائے گی نہ اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ جزیہ دینے کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم ہے تو مسلمانوں کے ممالک میں رہتا ہے، مسلمانوں کی سلطنت میں رہتا ہے، تو اب اس کے لیے شرائط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلطنت، اپنے دور خلافت کے اندر جو ذمی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے لیے باقاعدہ 25 اصول وضع کیے تھے کہ یہ اصول کے اوپر یہ چلیں گے، پھر ان سے جزیہ لیا جائے گا، پھر یہ اپنی عبادت کریں، پھر ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ یہ اسلام قبول کریں۔ تو اس لحاظ سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ جزیہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ سلطنت کے اندر رہ رہے ہیں، انہیں سیکورٹی پرووائڈ ہو رہی ہے، انہیں ساری سہولتیں دی جا رہی ہے، تو اس کے ضمن میں ان سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن مرتد کا یہ ہے کہ مرتد سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا اس سے جنگ کی جائے گی، نہ اس سے صلح کی جائے گی نہ ہی اس سے جزیہ لیا جائے گا، یہ مرتد کے حوالے سے۔ اور اگلی جو آیت بینات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان واضح ہے کہ اگر آپ وہ غیر مسلم آپ کو صلح ہی دھوکے دینے میں کریں، آپ کو صلح کا لولی پوپ دے کے پھر دھوکہ کر دیں، تو اس آیت بینات کا آگے تفصیل کا ساتھ ذکر انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کلام کو، اس فرمان مصطفیٰ کو اور فرمان قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنا کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔